بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت: خدا بندے تبارک و تعالی می بیند و می پوشد۔ کہہ رہے ہیں کہ خدا بند تعالی می بیند دیکھتا ہے، و می پوشد پوشیدن سے، اور پردہ پوشی کا معاملہ کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ خدا بندی تبارک و تعالی می بیند و می پوشد۔ خداوند تعالی، خداوند تبارک و تعالی دیکھتا بھی ہے اور چھپاتا بھی ہے۔ دیکھتا یعنی ہمارے عیوب کو دیکھتا ہے، ہماری کمیاں اور کوتاہیاں کو دیکھتا ہے، اور چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمسایہ نمی بیند و می خروشد۔ یہ خروشد خروشیدن سے ہے، شور مچانا۔ وہ ہمسایہ، ہمسایہ کا مطلب پڑوسی کہتے ہیں۔ وہ ہمسایہ نمی بیند و می خروشد، اور پڑوسی نہیں دیکھتا ہے، و می خروشد، اور شور مچاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت کا بیان کیا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے یہ عیوب کو اچھالنے کے اور ایک دوسرے کے عیوب کو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، بنی اسرائیل کے اندر معاملہ یہ تھا کہ کوئی بندہ جو گناہ کرتا تھا، اس گناہ کو دوسرے دن صبح سویرے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امت محمدی کے ساتھ معاملہ نہیں کیا۔ امت محمدیہ کا فرد بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، بڑا سے بڑا جرم کر لیتا ہے، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عیوب کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ لیکن ہمارے آس پاس پڑوس کے جو لوگ ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کسی عیب کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی بہتان لگا کر ہمارے عیوب کو دوسروں کے سامنے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت بری عادت ہے۔ ایک دوسرے کو عیوب کی تلاشنا بھی نہیں چاہیے اور پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ نعوذ باللہ اگر خلق غیب نہ بودے۔ نعوذ باللہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ غیب داں، غیب جاننے والا، غیب جاننے والا یعنی جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی چوری کر رہا ہے تو ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی ہم سے 2 کلومیٹر کی دوری پر جہاں ہماری نگاہیں نہیں پہنچ رہی ہے وہاں چوری کر رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم غیب داں نہیں ہیں۔ اگر ہم دیکھنے لگیں اس چیز کو تو غیب داں ہو جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم غیب داں ہوتے، یعنی ہماری آنکھوں کے پیچھے ہماری غیر موجودگی میں جو کوئی آدمی برائی کر رہا ہے اس کو ہم جان لیتے کسی طریقے سے، غیب داں ہم دیکھ لیتے، تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ اگر خلق غیب داں بودے، خدا کی پناہ اگر مخلوق غیب داں ہوتی، کیسے بحال خود از دست کس نیاسودے، تو کوئی اپنے حال میں کسی کے ہاتھ سے آرام نہ پاتا۔ کیسے کوئی آدمی بحال خود اپنے حال میں از دست کس کسی کے ہاتھ سے نیاسودے آرام نہ پاتا۔ سود کے معنی نفع، آرام کیا آتے ہیں؟ تو نیاسودے آرام نہیں پاتا، یعنی سب آدمی ایک دوسرے کے عیوب کے اچھالنے کے پیچھے پڑا رہتا، ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑا رہتا، تو کسی کو کسی سے آرام نہ ملتا، ہر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑا رہتا۔ حکمت: زر از معدن بکاں کندن بدر آید۔ تو معدن کے معنی آتے ہیں کان۔ کان کا مطلب وہ ذخیرہ، وہ جگہ جہاں کسی بھی چیز کا ذخیرہ ہو، جیسے کوئلے کا کان ہوتا ہے، نمک کا کان ہوتا ہے، سونے کا کان ہوتا ہے، تو اس کو معدن کہتے ہیں۔ اور ایک کندن ہے، کندن نہ پڑھے، سو کندن مصدر آتا ہے، کندن کندیدن 2 مصدر آتا ہے۔
تو اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اکھاڑنا، کھودنا. تو کہہ رہے کہ زر از معادن بکا کندن بدر آید، سونا کان سے کان کھودنے پر باہر نکلتا ہے. سونے کا کان ہوتا ہے، وہاں سے کھود کر اس کو نکالا جاتا ہے. وَأَز دست وکیل بجا کندن، اس کو دوسرے کندن پڑھیں. وَأَز دست وکیل بجا کندن، اور وکیل کے ہاتھ سے جان نکلنے پر. یعنی کہ سونا اگر کان کے اندر ہو، قدرتی جہاں اللہ رب العزت نے سونے کو چھپا رکھا ہے، سونے کو رکھا ہے، وہاں اگر سونا ہو تو کیسے نکلے گا؟ اس کو کھودنا پڑے گا، کھود کر نکالنا پڑے گا. اور اگر بخیل کے پاس ہو تو اس کے پاس سے کیسے نکلے گا؟ جب تک وہ مرے گا نہیں تب تک نہیں نکلے گا. مطلب بخیل اتنا کنجوس، اس کا نام ہی بخیل ہے، تو اتنا وہ لالچی ہوتا ہے کہ جب تک اس کی جان نہ نکل جائے تب تک سونے کو خرچ نہیں کرتا ہے. سونا ہی کیا، کوئی روپیہ پیسہ کوئی بھی چیز ہو، جب تک اس کی جان نہ چل جائے تب تک جو ہے اسے خرچ نہیں کرتا ہے. دو نان نخورن گوش دارند، کہہ رہے ہیں کہ کمینے نہیں کھاتے ہیں. تو یہ دونا ہے، اس کو دونا پڑھیں، دونان نہیں ہے، دونا. دون کے معنی آتے ہیں کمتر، گھٹیا، اسی اس کی جمع ہے دونا. نخورن خوردن سے، گوشت دارن کے معنی ہیں کان لگانا، کان رکھنا. تو کان رکھنا یعنی مالداری کی تعریف سن، یعنی یہ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ تعریف کریں اس کی. یہاں ترجمہ کریں گے محفوظ رکھنا، جمع کر کے رکھنا. دونا نخورن گوشت دارند، کمینے نہیں کھاتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں. گوین امید بہ کے خوردہ، خوردہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. کہتے ہیں کہ امید بہ کے خوردہ، کھا لینے سے کھانے کی امید بہتر ہے. تو بخیل اسی کو کہتے ہیں کہ جو جائز جگہوں کے اندر، جائز چیزوں کے اندر بھی چیز کا استعمال نہ کرے. کھانا ہے تو کھانا روٹی ہے مثال کے طور پر، تو کس لیے اس کو کھایا جائے، لیکن بخیل لوگ اس کو جمع کر کے رکھیں گے. کیوں؟ اس سے امید رہتی ہے ان کو. دونا نخورن گوشت دارن، کمینے نہیں کھاتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں. گوین امید بہ کے خوردہ، کہتے ہیں کھا لینے سے کھانے کی امید بہتر ہے. روزے بینی بکام دشمن، بکام دشمن، ایک روز تو دشمنوں کے آرزو کے مطابق یہ دیکھے گا. زر ماندہ و خاکسار مردہ، کہ سونا رہ گیا اور غریب مر گیا. تو روزے بینی، ایک دن تو دیکھے گا بکام دشمن، کام کے معنی مقصد کیا آتے ہیں، بکام دشمن، دشمن کے آرزو کے مطابق، زر ماندہ، کہ سونا رہ گیا، وہ خاکسار مردہ، اور غریب مر گیا. مطلب یہ ہے کہ دشمن کی تمنا ہوتی ہے کہ مال والا مر جاتا ہے تو میں اس کے سارے مال پر قابض ہو جاتا ہے. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس بخیل کا مال باقی رہ جائے گا اور مر جائے گا، اور جو دشمن کی آرزو تھی کہ یہ مالدار بخیل مر جائے وہ پوری ہو گئی. آگے، ہر کے بر زیر دستہ نہ بخشاید، زیر دست کی جمع زیر دستہ، کمزور مراد ہے. بجور زبردستہ، جور کے معنی ظلم، زبردست کی جمع زبردستہ، مراد ظالم طاقتور لوگ ہیں. ہر کے بر زیر دستہ نہ بخشاید، بجور زبردستہ گرفتار آید. کہہ رہے جو شخص غریبوں پر بخشش نہیں کرتا ہے، بجور زبردستہ گرفتار آید، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں، کمزوروں اور ضعیفوں بیواؤں کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نظام بناتا ہے کہ ظالم لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا روپیہ پیسہ چھین کر چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں نا، جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، اور مدارس والے ان کے پاس جاتے ہیں، مدرسے کے چندے کے لیے نہیں دیتے ہیں. کوئی بڑا آفیسر آتا ہے اور ان پر جو ہے کوئی فائن لگا کے چلا جاتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ وصول کر کے لے کے چلا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ
صدقہ خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور لگا دے گا اس مال کو۔ نہر بازو کے دربے قوت ہست، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ بازو جس میں زور ہو، طاقت ہو، بمردی عاجزانہ بشکن دست، وہ مردانگی سے عاجزوں کا ہاتھ توڑ دے۔ تو حقیقت یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں ہر ایک کو شکست دے سکتا ہوں، جتنے کمزور لوگ ان کو مروڑ سکتا ہوں۔ جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، غرور تھا، تکبر تھا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا بھی وہ ظاہراً، لیکن ہر ہاتھ سے، ہر طاقت سے بڑی ایک طاقت ہے اور وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھول چٹایا۔ ضعیفہ را مکن بر دل گزندے، کمزوروں کے دل پر کوئی تکلیف مت کر، کہ درمانی بجور زور مندے، کہ تو کسی زبردست کے ظلم سے عاجز ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر طاقت ہو، اگر اس کی وجہ سے کسی غریب و کمزور پر ظلم کرے تو بھی کسی دوسرے زبردست ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہو جائے گا۔